ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں احسن رضا صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، ڈان انگلش اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نگران حکومت کے حوالے سے جو ایک جوڑ توڑ شروع ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو نور۔ نگران سیٹ اپ دیکھیں، وہ اس میں اس دفعہ بہت زیادہ ہائپ ہو رہی ہے کہ وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ایسے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ گیم کیا ہوتی تھی؟ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ۔ بالکل۔ اس دفعہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، تو ان میں آپس میں کیا صلاح مشورہ اور وہ ہونا، تو زیادہ تر صلاح مشورہ جوڑ توڑ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ہو رہا ہے کولیشن پارٹنرز کے درمیان۔ زرداری صاحب ان سے مل رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے، فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرے سے مشورہ نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ ایک یعنی کہ ون ون گیم ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ وہی نام دیں گے جو ان کو دیے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ پاسبل نیمز پہ۔ نام اس دفعہ اس لیے بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ جو گل ادھر کھلائے ہیں نا کیئر ٹیکر پنجاب کی گورنمنٹ نے اور کے پی کی گورنمنٹ نے، کہ 90 دن کے لیے آئے تھے اور اب اللہ کے فضل سے سال ان کو ہونے والا ہے کہ وہ جا ہی نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے بڑی سوچ سمجھ کے اور لوگوں کی نظریں جو ہے نا اس پہ ہیں۔ اب کس قسم کے نام آئیں گے؟ ہمارے پاس ایک تھوڑی نا انالیسس کر لیتے ہیں ہسٹری کا۔ جب کیا نام ہے ابھی ریسنٹلی جب پنجاب میں وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی، بالکل، تو اب حمزہ شہباز اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اور پرویز الہی صاحب جو تھے وہ یہ تھے چیف منسٹر۔ تو آپ نے دیکھا حمزہ شہباز کی طرف سے کون سے دو نام ہیں، دونوں غیر سیاسی، ایک احد چیمہ اور ایک محسن نقوی۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ یہی جو پیٹرن ہے یہ شہباز شریف اور ان کے کولیشن پارٹنر نہ وہی آزمائیں کہ وہی ایک صحافی یا بزنس مین اور ساتھ ایک بیوروکریٹ۔ سر کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم کسی بیوروکریٹ کو ہی ہمیشہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کا سیاستدان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایسا سیاستدان جو متنازع سیاستدان نہ ہو؟ بہت اچھی بات ہوگی اگر سیاستدان مل کے ایک سیاستدان کو کسی ایک کی عہدے کے لیے اپوائنٹ کر دیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا غیر متنازع۔ بھئی سیاستدان متنازع ہوگا، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، اس کی ایک سوچ ہوگی، وہ ایک سائیڈ کے لیے متنازع ہوگا، ایک سائیڈ کے لیے متنازع نہیں ہوگا۔ بالکل، لیکن سیاستدان پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصولوں کی پاسداری کرے گا، وہ الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ اب ہوتا کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے ریٹائرڈ بیوروکریٹ آ گئے، چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کون آ گیا جی؟ بیوروکریٹ آتا ہے، ریٹائرڈ جج جائے گا۔ سیاستدان جب ایک دوسرے کے اپنے خود گلے کاٹنے لگ جائیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری خواہش ہوگی کہ اس دفعہ ایک سیاستدان ہے، کسی قسم کے ہو، کسی سائیڈ سے ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، کم از کم ہمیں یہ اعتماد ہوگا کہ یہ آئے ہیں، ان کے سامنے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے مطابق وہ الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کرا کے وہ چلے جائیں گے۔ پہلے تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا، یہ بھی ایک انسلٹ ہے سیاستدانوں کی۔ پہلے جتنے الیکشن ہو رہے تھے 2013 سے پہلے سارے موجودہ حکومت کراتی تھی، پوری دنیا میں، انڈیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں موجودہ حکومت الیکشن کراتی ہے، اور اس میں لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ 2013 میں کیا ہوا ہے، 2011 میں چودھری نثار صاحب پی ایم ایل این نے یہ پرپوزل دی کہ نہیں جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے آپ پہ عدم اعتماد کیا۔ بالکل۔ تو یہ جب تک سیاستدان اپنے آپ پر اعتماد کرنا نہیں شروع کریں گے تو آپ کو، مجھے اور جو دوسری پبلک ہے ان کو کیسے ان پہ اعتماد آئے گا؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے، آپ کی جو سجیشن آپ جو وہ کی کہ عوام کی موجودہ عمومی رائے یہی ہے کہ جی کوئی سیاستدان ہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر احسن رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں عبد المجید ساجد صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق رائے ٹھیک ہے، ہونا ضروری ہے، میرے خیال میں وہ ڈراپ کر گئے ہیں۔ ہاں ہاں اب اتفاق رائے کن کا ہوگا؟ ہاں جی، راجہ ریاض کا؟ کال پر ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں، ساتھ ہی ہیں، ہاں راجہ ریاض صاحب کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے کسی گھر کے مینیجر کو لگا دیا، کوئی اپنی پارٹی کے کارکن کو لگا دیا، تو ٹھیک ہے۔ اتفاق رائے جب اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان، تو اتفاق رائے والی بات ہو گئی۔ اب اس کو کیا عمران خان ایکسیپٹ کر رہے ہیں، فضل الرحمان ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، تو اتفاق رائے تو نہ بھی ہو تو وہ اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ ٹھیک جی، آپ کیا کہتے ہیں احسن رضا صاحب اس بارے میں؟ ساجد مجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے اسحاق- تاکہ ملک کی اکانومی بہتر ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر بنا دیں، کیئر ٹیکر۔ نہیں آپ اچھا، بات یہ ہے کہ وہ تو بن ہی نہیں سکے، وہ تو اہل ہی نہیں ہے، وہ تو ایک پارٹی ہے، اور پارٹی ایک کی وہ ظاہر ہے نمائندگی کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، کوئی بات ہرگز نہیں، آپ نہیں اس کا نہیں، مطلب کہیں اگر شائبہ بھی ہو رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا چلے۔ ہوں کہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ کہیں ہم بھی قبول نہیں کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے۔ کوئی اس پہ باقی نہیں کس نے ماننا ہے۔ چلے، پھر آپ کے دل میں ہوگا کہ شوکترین بن جائیں، تو یہ یہ اس لیے نہیں ہے، دیکھیں وہی وہ نا، بھی بہت متنازع ہیں۔ انہوں نے کہا یہی غیر نا، متنازع شخصیت ہونی تو چاہیے، یہ نکال کوئی دیں غیر کہ متنازع شخصیت ہو، ہاں معاشی مہر والا جو فارمولہ ہے نا وہ نکال دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم آپ سے وہی سوال کریں گے اپنا کہ نگران احسن رضا صاحب آپ سے وہی سوال کریں گے کہ جو نگران حکومت ہے وہ تذبذب کا شکار کیوں ہو چکی ہے؟ مطلب کب جا کر الیکشن کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا جا رہا، اور جتنا بھی ٹائم گزرا، جتنا ٹینیور گزرا، الیکشنز کو ہمیشہ دھکیلتے رہے، پیچھے کرتے رہے، جبکہ اشد ضرورت تھی کہ الیکشنز بر وقت کروا لیے جائیں۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے حامد ولید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ الیکشن جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہ ایک کانٹوں کی سیج کے اوپر چلے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو پتہ نہیں کس طرح وہ مینٹین رکھیں گے۔ پوری دنیا میں یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، ورلڈ پوری واچ کرتی ہے، آبزرورز آتے ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ نے ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی دینی ہے، جبکہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو سامنے بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو ان حالات میں پھر وہی بات ہے، دا بیسٹ بیٹ از اگین پولیٹیشین، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی بھی کسی بھی سائیڈ کا ہو کہ وہ آئے الیکشن کریں۔ اچھا یہ جو پیٹرن ہے، لیکن پولیٹیشین بھی کوئی غیر متنازع ہو، اور پولیٹیشین غیر متنازع ہو جائے یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ نہیں پولیٹیشین ہمیشہ ایک سائیڈ کا ہوگا، اس پہ آپ اب نواب ٹھیک ہے، زادہ نصر اللہ خان تو ان کو قبر سے آپ نہیں لا سکتے کہ وہ جن کے اوپر سب کا اتفاق رہتا۔ اب کوئی بھی ہو، ایسا کوئی وہ ہو جو الیکشن فری اینڈ فیئر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرا کے چلے ہے۔ جائیں، نہ کہ اب وہ جو ہم نام سن رہے ہیں کہ فواد حسن فواد وہ لائکلی نیم ہے، کیونکہ جس طرح حمزہ شہباز نے آہد چیمہ کا نام دیا تھا ٹھیک ہے، تو ان کو ایک آنر دینے کے لیے، اسی طرح فواد حسن فواد بھی اسی میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح محسن نقوی ایک اور نام تھا ان کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے، تو ادھر ہم سن رہے تھے کہ کوئی یہ جگنو محسن یا نجم سیٹھی، ٹھیک ہے، وہ جرنلسٹ فیملی ہیں، تو ان میں سے کوئی نام۔ ایک اور بار جرنلسٹ فیملی سے نگران وزیر اعظم بن جائے گا، اور کیا کہیں گے آپ؟ موجودہ صورتحال تو میڈیا پرسن ہی ہیں، محسن نقوی صاحب بھی، انفارچونیٹ ہے جب کوئی میڈیا پرسن ایک عہدہ اسی بات لیتا پر ہے۔ صاحب احسن رضا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے، ہمیں بتائیں وائنڈ اپ پر کیا اپنا ایک ون لائنر کھرکس کیا رکھیں گے آپ سامنے؟ دیکھیں جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ آئینی مدت میں الیکشن کرائے ٹھیک ہے، اور چلے جائیں، اس سے زیادہ ہم ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ وہ کوئی معاشی تبدیلی بہتری ہے، اور ان کا بس بھی نہیں ہے، بجٹ پاس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک پالیسی فالو کرنی ہے۔ ہمیں الیکشن چاہیے، اگلی حکومت آئے وہ سخت فیصلے کرے، نرم فیصلے کرے، پاکستان ایک دوبارہ اپنے ڈیموکریٹک ٹریک پہ واپس آ جائے۔ بالکل جی۔